کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ زنگ ہے، دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے بدعملیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ سما جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس دل پہ پڑتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى قلوبکم واعمالکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، شکلوں کو نہیں دیکھتے اور مال کو نہیں دیکھتے۔ مال کتنا ہے، پیسے کتنے ہیں، اس سے کسی انسان کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں بڑھتی مال سے، جتنے بھی مال ہو۔ اللہ کے نزدیک زیرو پتی اور ارب پتی برابر ہے مال کے لحاظ سے۔ ایک آدمی فاقہ ہے اس کے گھر میں اور ایک آدمی ارب پتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں بڑھتی۔ اس چیز سے انسان اللہ کی نظروں میں نہیں آتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم۔ انسان کی پگاڑی کیسی ہے، لوگ کہتے ہیں جی کپڑے برانڈیڈ کپڑے ہونے چاہیے، کپڑے ایسے ہونے چاہیے، جوتے برانڈیڈ، موبائل جو ہے وہ برانڈیڈ ہو، گھر ایسا ہو، ایسی سوسائٹی میں ہو، گاڑی ایسی ہو۔ یہ چیزیں لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، ان چیزوں سے اللہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں، دل کو۔ جب یہ دل دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے، چیزوں کی محبت سے، کپڑوں کی، سامانوں کی محبت سے بھر جاتا ہے تو اس دل میں اللہ نہیں آتا، دل ناپاک ہو جاتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت جو ہے یہ تو ہر برائی کی جڑ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، اس کی گونج تھوڑی سی کم کرو کہ دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب دل میں دنیا آ جاتی ہے تو اس دل میں اللہ نہیں ہوتے، وہ دل ویران ہو جاتا ہے۔ جیسے بچے سے ماں گم ہو جائے نا، وہ کتنا پریشان ہوتا ہے۔ آپ اس کو ہر کھلونا دے دیں، ہر چیز دے دیں، وہ نہیں لے گا۔ کچھ بھی دے دیں اس کو، وہ اس کو جب اس کی ماں مل جائے گی خاموش ہو جائے گا۔ ایسے ہی اس دل کی مراد اور اس دل کی تمنا، دل اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دل اپنے لیے بنایا ہے، اللہ کے سوا یہ دل کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ جب انسان یہ دل اللہ کے سوا کسی اور کو دے دیتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ اس پریشانی کی وجہ۔ اور دل میں اللہ کا ما سوا آ جائے تو یہ دل ویران ہو جاتا ہے اور یہ دل پریشان ہوتا ہے، اور پھر اس دل سے ہر گناہ ہوتے ہیں۔ دل کے اندر چاہت پیدا ہوتی ہے گناہوں، اور پھر یہ گناہ کرتا ہے اور گناہ سے یہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جتنی اللہ سے دوری بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو پریشانیوں کی وجہ مال اور چیزوں کی کمی نہیں ہے، پریشانیوں کی وجہ دل کا اللہ کی یاد سے خالی ہو جانا، دل اللہ کی محبت سے خالی ہو جائے۔ اور جب اس دل میں اللہ کی محبت آتی ہے اور اس دل کا اللہ سے تعلق جڑتا ہے تو یہ دنیا کا پرسکون ترین دل ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بادشاہ، ایک آدمی ہے نا،
وہ کہتے جی میں تو میرے ساتھ تو حکومت ہے، بادشاہ میرے ساتھ ہے، وزیر میرے ساتھ ہے، فلاں جنرل کرنل میرے ساتھ ہے، مجھے کیا پریشانی؟ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہو گئے ہیں، تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ذرا بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور سفر کے اندر دوپہر کا وقت تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، آپ نے تلوار درخت پہ لٹکا دی، ایک کافر آیا اور اس نے تلوار اٹھا لی اور اس نے کہا کہ آپ کو کون بچا سکتا؟ آپ نے کسی بغیر خوف خطرے کے فرمایا کہ اللہ بچائیں گے۔ مجھے کون بچائے گا؟ اللہ مجھے بچائے گا۔ جیسے آپ نے اللہ کا نام لیا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ دل میں اللہ ہوگا تو اللہ کی آواز آئے گی زبان پر، اور جب تک یہ دل اللہ کے غیر سے، اللہ سے خالی ہے، اللہ کا غیر اس میں ہے، تو یہ پریشان رہے گا کہ اچھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے ساتھ فلاں آدمی نہیں ہے، اس لیے میرے کام نہیں بن رہا، اس لیے پریشان رہے گا۔ اللہ دل میں آ گئے، وہ تو اس کائنات کا مالک ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہی اس کائنات کے سارے نظام کو چلا رہا ہے، وہی چلا رہا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جہاں کہیں بھی کوئی پتا گرتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے علم سے وہ گرتا ہے۔ دنیا میں کچھ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں، اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کے چاہت کے بغیر، اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جملہ ہمیشہ فرماتے تھے نا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دل کی آواز بن جائے، ابھی تو زبان پہ بھی نہیں ہے یہ جملہ دل کے اندر اتر جائے کہ اللہ پاک ہی سب کچھ کرتے ہیں، تو ساری پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں ہیں کہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہے، دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے اور دل اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اور جب اس میں اللہ کی محبت آئے گی تو پھر یہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے گا، نہ کسی کو کرنے دے گا، نہ کسی کو کرنے دے گا۔ اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنے دے گا، اللہ کا حکم مٹنے نہیں دے گا۔ بے چین ہو جائے گا، بے قرار ہو جائے گا کہ گناہ ہو رہا ہے، گناہوں پر یہ بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا۔ یہ دل کی محبت کی نشانی ہے۔ اس دل میں اللہ آئے گا تو یہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرے گا۔ کیسے پتہ چلے گا کہ دل میں اللہ آ گیا؟ اس کی آنکھیں جھک جائیں گی گناہوں سے، کان گناہوں کی چیزیں نہیں سنیں گے، زبان پہ غیبت کا بول نہیں آئے گا، ہاتھ سے پورے جسم سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی۔ اذان ہوگی بے چین ہو جائے گا، بے قرار ہو جائے گا کہ میں کیسے نماز پڑھ، بے قرار ہو جائے گا۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی 1-2 سال پہلے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بہت زیادہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تو کہنے لگے کہ 10-12 سال ہو گئے کہ میری تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، 10-12 سال سے، ڈاکٹر ہیں اسپتال میں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ فرمانے لگے کہ جب اذان ہوتی ہے تو بس میں کوئی کام نہیں کرتا، اگر گاڑی میں ہوں
تو اذان سنتے ہی بس گاڑی رک جاتی ہے، پہلے مسجد چلے جاتا ہوں۔ کلینک میں ہوں تو اذان سنتے ہی مریض دیکھنے بند کر دیں اور فوراً مسجد میں، اور میں ان کے کلینک تو واقعی میں نے دیکھا کہ اذان ہوئی اور وہ فوراً کرسی چھوڑ کے چلے گئے، بس اب مریض کو نہیں دیکھنا، سیدھا مسجد چلے گئے۔ کہیں بھی میں ہوں بس اذان کے بعد ایک بے چینی بے قراری شروع ہو جاتی ہے اور میں فوراً مسجد چلے جاتا۔ 12 سال ہو گئے میں نے کہا کہ اس کا آپ کو کیا نفع ملا دنیا میں؟ کہتے ہیں آخرت کا نفع تو ہے ہی ہے، دنیا میں میں ایسا بیمار نہیں ہوا کہ میں مسجد نہیں جا سکتا۔ تو میں نے نیت کی کہ اللہ میں تیرے دربار میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ نے بلایا۔ کس نے بلایا؟ اللہ نے۔ کسی فوجی کو اس کا افسر بلائے، فوج کا افسر ہے، وہ اپنے فوجی کو کہ بلاؤ بھی ادھر آؤ، اور وہ 15 منٹ کے بعد آئے، 20 منٹ کے بعد آئے۔ کیوں جی؟ وہ فرما بردار شمار ہو گئے یا نافرمان؟ والد صاحب کو پیاس لگی ہے اور گرمی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ بھئی مجھے پانی پلا دو، بلا رہے ہیں پانی پلانے کے لیے، 20 منٹ کے بعد پانی لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ فرما بردار ہے نافرمان ہے؟ اذان کے بعد کوئی کام نہ کرے، کیونکہ اللہ نے بولا۔ یہ محبت کی بات ہے، جب دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی تو پھر اللہ تعالی کے حکم کی طرف لپکے گا، اور دل کے اندر سے یہ چاہت پیدا ہوگی کہ میں کیسے اللہ کو راضی کروں۔ چھوٹا سا گناہ بھی ہوگا تو اس گناہ پر دل کے اندر بے چینی بے قراری ہوگی کہ ہائے میرے سے گناہ ہو، ہائے میرے سے گناہ کیسے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال یہ ہے کہ گناہ ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ کسی نے سر میں رکھ دیا، اب گرا اب گرا اب گرا، گناہ کے بعد بے چین بے قرار، کیسے توبہ کر لوں، کیسے اللہ کو راضی کر لوں۔ اس کائنات کا خالق اور مالک مجھ سے راضی ہو گیا، ناراض ہو گیا، اس سارے کائنات کا خالق اور مالک وہ مجھ سے ناراض ہوا ہے، ایک بے قراری ہوتی ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے، فاسق فاجر ہوتا ہے، دل سیاہ ہوتا ہے، وہ گناہ جب کرتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مکی تھی اس کو اڑا دیا، کچھ بھی اثر ہی نہیں ہوتا، سیاہ توا ہو توا، اس پہ آپ جتنی بھی سیاہی مل دیں اس پہ کوئی اثر ظاہر ہوگا؟ ظاہر نہیں ہوگا۔ سفید کپڑے پہ چھوٹا سا نشان بھی پڑ جائے گا نا، جیسے یہ ہاتھ ہے نا، اس میں یہ چھوٹا سا نشان ہے بہت معمولی سے، یہ نظر آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے۔ تو گناہ چھوٹا سا بھی گناہ ہوگا وہ بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا کہ میں اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تو ساری پریشانیوں کی وجہ دنیا کا مال سامان چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ پاک کا ناراض ہو جانا ہے، گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے بے چینیاں بے قراریاں مصیبتیں آفتیں آتی ہیں۔ ایک بڑا گناہ، دو گناہ ہیں، ایک گناہ تو یہ ہے کہ گناہ کرنا، یہ بھی گناہ ہے، اور ایک بڑا گناہ کیا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھنا اور اس میں دل میں غمگین نہ ہونا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور اس کو بے چینی نہیں ہو رہی، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی یقدرون علی ان یغیروا علیہ ولا یغیرون، ایک آدمی کسی قوم کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، محلے میں، بستی میں رہ رہا ہے اور اس میں لوگ گناہ کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، اور یہ اس گناہ کو روک سکتا ہے،
اس کو قدرت ہے کہ اس گناہ سے روکے، لیکن یہ اس گناہ کو نہیں روکتا۔ اصابہم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا، موت سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دے، دنیا میں پریشانی آئے گی، مصیبتیں آئیں گی۔ گناہ جیسے مسجد کے باہر ایک بلی مری ہوئی ہو، گدھا مر جائے، کتا مر جائے، تو اس کی بدبو نمازی کو بھی آئے گی، حاجی صاحب کو بھی آئے گی، امام صاحب کو بھی آئے گی، قاری صاحب کو بھی آئے گی، مجاہد صاحب کو بھی آئے گی، سب کو آئے گی، بدبو سب کو آئے گی۔ تو گناہوں کی بدبو اور گناہوں کا عذاب سب کو ہوگا۔ گناہ تو بدبو ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، وہ کہیں پر بھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بے نمازی کا اثر 40 گھروں تک جاتا ہے، ایک بے نمازی کا اثر۔ اب دیکھو نا، یہاں اگر گدھا مر جائے اتنی دور تک بدبو آتی ہے، بہت دور تک بدبو جائے گا۔ بے نمازی کا گناہ کتنا بڑا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اس حدیث کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کافر ہو گئے، اور کافر مرتد ہو جائے مسلمان تو اس کو فوراً قتل کیا جائے گا۔ کوئی عام کافر ہے اسے قتل نہیں کریں گے جب تک کہ وہ مسلمانوں سے جہاد نہ کرے۔ اگر مسلمانوں سے مقابلہ کر رہا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی عام کافر رہ رہا ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن مسلمان اگر مرتد ہو گیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بہت خطرہ ہے، دوسروں کو خراب کرے گا، دوسروں کو کفر کی دعوت دے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بے نمازی کافر ہو جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن اسے قتل کیا جائے گا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اسے قتل کر دیں۔ 3 امام یہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے، یسجن حتی یتوب، کہ جب تک یہ توبہ نہ کرے اس کو جیل میں رکھا جائے، کہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ وہ آپ دیکھو نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس ایک گناہ پر جس نے نماز چھوڑ دیا جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے، بیماری تھی یا کوئی ہوش نہیں تھا، کوئی اور مسئلہ تھا، وہ الگ بات ہے، بنا عذر کے کسی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی تو یہ شخص 2 کروڑ 88 لاکھ سال تک کے لیے اس کے لیے جہنم الاٹ کر دی ہے۔ اتنا بڑا گناہ، 2 کروڑ 88 لاکھ سال۔ اس لیے آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب بہت صرف بڑا نہیں ہے، بہت بڑا ہے، اور آخرت کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ تو اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اور اس گناہ پر کوئی فکر ہمیں نہیں ہوئی، یہ کتنے خطرے کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس قوم میں کوئی گناہ کرے اور وہ اس گناہ سے اس کو روک سکتے ہوں اور نہیں روکیں گے تو اللہ دنیا میں ہی ان کو مصیبتوں میں، عذابوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کرے گا۔ ہمارا کون سا محلہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی بے نمازی نہیں ہے؟ ہمارے رائیونڈ میں ہمارے حضرت مولانا احسان صاحب دعوت برکاتوں جوڑ کر حضرت نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کراچی میں کتنی ہزار مسجدیں ہیں، ایک مسجد ایسی ہے کہ جس کے سارے اطراف میں رہنے والے مرد، عورتیں، بچے، 10 سال سے بڑا بچہ مسجد آئے گا، نماز پڑھے گا، 10 سال سے لے کر جتنے بھی بڑی عمر کے مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں،
وہ سب نمازی ہیں، تو ایک مسجد بھی نہیں، کراچی میں ایک مسجد بھی نہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی نحوست ہوگی اس کی اور اس کا کتنا اثر پڑے گا۔ گناہوں کے اثرات ہیں۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں کسی علاقے سے گزرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہاں بینک ہے، مجھے بہت رونا آتا ہے، اور فرماتے تھے کہ ان کے ساتھ تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، یہ تو اللہ کا ارشاد ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ جنگ کا اعلان۔ اب جس شہر والوں کے ساتھ جنگ کا اعلان ہو چکا ہو، وہ جنگ کا اعلان کس کی طرف سے ہو؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، تو اس شہر پہ امن کیسے آ سکتا؟ جس شہر میں جنگ ہو رہی ہو وہاں بجلی ہوتی ہے، پانی، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں تو قحط ہے۔ اب جا کے فلسطین میں دیکھ رہے مسلمانوں کا کیا حال ہے، بیچارے گھروں سے باہر ہیں، سردی میں پڑے ہوئے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، چھت نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، جنگ، وہاں کہاں سے امن ہو سکتے؟ ہر روز لوگ شہید ہو رہے ہیں، روز جنگ ہے۔ تو یہ تو ایک ظاہری جنگ ہے، اور اللہ کی طرف سے جس شہر کے ساتھ جنگ کا اعلان ہو جائے تو آپ اس شہر میں کیسے امن آ سکتے؟ کتنا دکھ ہے، کتنا غم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کہیں قتل ہو جائے، توبہ توبہ، کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سخت ترین سزا کسی گناہ پر فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ 6 سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی سزا کیا ہے کہ یہ جہنمی ہے، یہ شخص جہنمی ہے۔ 6 سزائیں اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے جس نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا۔ ایسا قتل کس وجہ سے کرتے ہیں؟ زمین کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، یا اس نے گالی دے دی، گالی دے دی، بھئی ٹھیک ہے، اگر کسی نے گالی دی تو کیا ہوا، اس نے اپنا ہی اعمال نامہ خراب کیا۔ آپ اگر صبر کریں گے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی نیکی آپ کو دے دیں گے۔ آخرت کی کرنسی تو نیکیاں ہیں۔ کوئی آدمی اگر ہم سے کہے کہ جی ہم آپ کو ایک گالی دیں گے اور اس کے مقابلے میں $1,00,000 دیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ یار 100 گالیاں دے دو۔ آج تو دنیا میں لوگ کہیں گے 100 گالیاں دے دو تو ہمیں تو $1,00,000 مل جائیں گے۔ آخرت کی کرنسی نیکی ہے، وہ نیکیاں آپ کو ملیں گی اگر کسی نے آپ کو گالی دے دی۔ کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے۔ اور یہ قتل کس پر ہوتے ہیں؟ چھوٹی سی بات پر، اس نے مجھے گالی دے دی، اس نے مجھے جو ہے، اب ایک ابھی کیا ہوا، ایک بہو تھی، وہ ناراض ہو کے آ گیا، تو انہوں نے جو سسرال والے تھے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، وہ بات کچھ وقت گزر جائے تو پھر آہستہ آہستہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی سلیقے کا آدمی بیچ میں آ جائے پیار محبت سے، قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اول تو لوگ آج کل پڑھتے نہیں کسی کے معاملات میں، کہ ہمیں کسی کے معاملات میں کیا پڑھنا ہے، ہر ایک اپنی قبر میں جائے گا۔ تو ہوا کیا کہ وہ جو سسر تھا بہو کا، وہ آیا اور اس نے کہا میں صلح کرانے کے لیے آیا، اور آ کے اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور
اس کے بعد جب وہ سب بے ہوش ہو گئے 11 افراد کو قتل کر کے وہ چلا گیا. 11 افراد کو قتل کر کے چلا گیا. اتنا بڑا گناہ، اپنی دنیا بھی تباہ کر دی، اپنی آخرت بھی تباہ کر دی، ملا گیا. اللہ تعالیٰ، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر رحم فرماتے ہیں جب تک کہ وہ کسی کو قتل نہیں کرے. جب کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس سے ہٹ جاتی ہے، پھر اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. اس نے اتنا بڑا گناہ کیا، اور کتنا بڑا گناہ ہے یہ. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے ایک شخص کو قتل کیا وہ ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. 7-8 ارب انسان ہیں، ایک آدمی اگر 8 ارب انسانوں کو قتل کرے کتنا بڑا مجرم ہے. اللہ کے نزدیک ایک آدمی کو قتل کرنے والا اتنا بڑا مجرم، آپ اس سے اندازہ لگائیں. تو پہلی سزا اس کی جہنم ہے، اور یہ اللہ نے خود فرمائی ہے، کسی نے نہیں بتایا. مسلمان کو قتل کرنے کی پہلی سزا جہنم ہے. اور دوسری سزا کیا ہے کہ یہ ہمیشہ اس میں رہے گا. علماء فرماتے ہیں کہ جہنم میں تو ہمیشہ کافر رہے گا. تو دوسرے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا انتقال کفر کی حالت میں ہوگا، کلمہ نہیں پڑھ سکے گا مرتے ہوئے. اللہ اس کو ایمان سے محروم کر دیں گے کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے الحمدللہ کہ مسلمان پہ لعنت کرنا، یہ تو یار ملعون آدمی ہے، لعنت اس پہ لعنت ہو. راستے میں جا رہے ہیں تو غصہ آ گیا، ایسے لعنت کر دی، یہ تو لعنت ہے اس میں. تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. مسلمان کی تو اللہ کی بڑی حیثیت ہے. تو ایک ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اللہ کا غصہ ہوگا، اور اللہ کی لعنت ہوگی، اور اس کے لیے عذاب ہے، اور عذاب بھی بہت بڑا عذاب ہے. یہ 6 سزائیں اللہ تعالیٰ نے اس گناہ پر رکھی ہیں جو کسی مسلمان کو قتل کرے. اب اتنے بڑے بڑے گناہ روزانہ شہر میں قتل ہو رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں. تو ان گناہوں کے باوجود اگر ہم بچے ہوئے ہیں نا، وہی اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے. ورنہ ہم نے تو اپنی ہلاکت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے تو نہیں چھوڑی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس قوم میں کوئی گناہ ہو رہا اور وہ اس گناہ کو روک سکتے ہیں اور وہ نہیں روکتے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر دنیا میں ہی اپنا عذاب مسلط کر دیتے ہیں، اور طرح طرح کی مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دیتے ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ انسان کو نفع پہنچاتا ہے، اس سے عذاب اور بلائیں دور کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے حق میں کوتاہی نہ کی جائے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کے حق میں کوتاہی کیا ہے؟ فرمایا کہ گناہ ہو اور وہ اس پر انکار بھی نہ کرے اور اس کو بند کرنے کی کوشش نہ کرے. گناہ کے 3 درجے ہیں. سب سے پہلے گناہ ہو تو آدمی ہاتھ سے اس کو روک دے. یہ اس کے گھر والے ہیں، گھر میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہی ہاتھ سے ان کو اٹھا لے، پیار سے، محبت سے، نرمی سے مصلی پہ لا کے کھڑا کر دے، اس کو نماز کی دعوت، اس کو نماز کے لیے لے کر آئے. اور دوسرے درجے میں گناہ سے بچانا کیا ہے کہ ہاتھ سے آدمی دوسروں کو، پہلا درجہ. دوسرا درجہ زبان سے اس کو سمجھائے کہ بھائی گناہ نہیں کرو، اللہ کی نافرمانی نہیں کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس کو دعوت دے، اس کو سمجھائے. تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، تو وہ دل میں اس کو برا سمجھے، دل میں اس کو برا سمجھے. اب ایک تقریب میں چلے گئے، وہاں تقریب میں گناہ ہو رہے ہیں، ناچنا گانا ہو رہا ہے، موویاں بن رہی ہیں، ناچنا گانا ہو رہا ہے، مرد عورتیں اکٹھے ہیں، تو ان کو سمجھا دے بھائی،
اگر ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے تو وہاں سے چلا جائے، نہیں بیٹھے، وہاں نہیں بیٹھے۔ ایک اللہ والے تھے، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت میں ہمارے رشتہ داروں کی دعوت ہے فلاں ہوٹل میں فلاں جگہ میں، تو میں اگر نہیں جاؤں گا تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، رشتہ ٹوٹ جائے گا، برادری کا مسئلہ ہے، خاندان کا مسئلہ ہے۔ تو کہا کہ پھر تم پھر وہاں کیا کرو گے؟ کہ میں جا کے ایک کونے میں بیٹھ جاؤں گا، الگ ہو جاؤں گا ان سے، الگ ایک کونے میں بیٹھ جاؤں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا مجھے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک جگہ ہے وہاں پہ سانپ ہیں بہت سارے، بچھو ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، سانپوں کی وادی ہے، بچھوؤں کی وادی ہے، آپ وہاں جائیں گے اور گھر والوں کو لے کے جائیں گے؟ کہیں گے گھر والوں کو کہ چلو جی ہمارے ساتھ، آپ کو تو سانپوں کی وادی میں لے کے جاتا ہوں اور آپ کو بچھوؤں کی وادی میں لے کے جا رہا ہوں، کوئی جائے گا نہیں؟ کوئی جائے گا کہ گھر والوں کو لے کے جائے گا؟ اور کوئی اگر گھر والوں سے یہ کہے کہ جی میں تو آپ کو سانپوں کی وادی میں لے کے جا رہا ہوں، تو یہ تو پاگل ہے، اس کو پاگل خانے میں بند کراؤں، میں سانپوں کی وادی میں لے کے جا رہا ہوں۔ تو جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، جہنم کے سانپوں کی وادی ہے وہ کل جہنم کے سانپوں کی وادی ہے، وہ جہنم کی بچھوؤں کی وادی ہے کل جیسی آنکھ بند ہوگی پتہ چل جائے گا۔ گناہ تو گناہ ہے، گناہ تو گناہ ہے۔ آج ہی کل میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ ایک آدمی تھا، نوجوان تھا، زیادہ عمر نہیں تھی، وہ 40 سال کے قریب، اس کا انتقال ہو گیا۔ کہ انتقال کیسے ہوا؟ کہ اس کو شوگر تھی، ڈاکٹروں نے منع کیا تھا، وہ مٹھائی کھاتا تھا، ایک دم اٹیک ہو گیا، شوگر بڑھ گئی، مر گیا۔ ریئیکشن ہوا نا، دوائی یعنی جس چیز سے روکا ہے ڈاکٹر نے اس سے وہ نہیں رکا اور پرہیز نہیں کی اور وہ اس کی جان چلی گئی۔ اللہ نے گناہوں سے روکا ہے، اللہ نے اپنی نافرمانیوں سے روکا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس کے ریئیکشن ظاہر ہوگا اور موت آتے ہی نظر آ جائے گا، موت پہ تو فوراً بعد نظر آ جائے گا، موت آتی ہی نظر آ جائے گا، جیسی موت آئے گی نظر آ جائے گا۔ اور دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ بے چینی، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ آفتیں، یہ مہنگائیاں، یہ برے حکمران، یہ بدامنی، یہ قتل و غارت گری، یہ بلائیں، یہ گناہوں کی وجہ سے۔ تو ایک گناہ تو یہ ہے کہ گناہ ہو رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، اور دوسرا گناہ کہ گناہ ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اس کے ختم کرنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے محلے میں ہمارا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ بھئی کیسے اس کو بے نمازی کو نمازی ہم بنا رہے ہیں۔ اذان ہو گئی، محلے کے دکانیں کھلی ہوئی ہیں، محلے میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور نمازی نماز کے لیے جا رہا ہے اور اس کو غم ہی نہیں ہے اللہ کا حکم مٹ رہا ہے، اللہ بلا رہے ہیں اور یہ نماز کے لیے نہیں جاتا۔ محلے میں شادی ہو رہی ہے اور اس شادی میں گانا بجانا ہو رہا ہے۔ ہمارے پڑوس میں وہ نیو ایئر کی نائٹ پہ کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ گانے وانے بجے، تو ہم نے مشورہ کیا، ہم نے یہاں سے جماعت بھیجی، وہ جماعت کے ساتھی وہاں گئے اور ہمارے اساتذہ انہوں نے ان کی منت خوشامد کی کہ بھی دیکھیں ہم تو مسلمان ہیں اور یہ مدرسہ آپ کے قریب ہے، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اور راتوں کو گانے بج رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی۔ انہوں نے معذرت کی کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے۔ کوئی جائے تو صحیح، سمجھائے تو صحیح، بات تو کریں، بات تو کریں۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میری بیٹی کی بسم اللہ ہے، آپ چلیں بیان میں۔ میں نے کہا بیان کہاں ہوگا؟ کہہ رہے حال میں۔ تو میں نے پوچھا کہ بھی حال میں مخلوط ہوں گے سب؟ ہاں ہمارے یہاں تو رواج اسی کا ہے کہ مرد عورت سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ اپنی بچی کا بسم اللہ کرائیں گے، اس کو قرآن پڑھائیں گے، تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے، اللہ تو اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ مرد عورت اکٹھے ہوں، اللہ نے تو اس کو منع کیا۔ اللہ کی کتاب پڑھیں گے اور اللہ کو ناراض کریں گے، کہا پھر کیا کرو گے؟ آپ ان سے بات کریں، سمجھائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج سے 50 60 70 75 سال پہلے
اس کا تصور نہیں تھا. ہمارے اس محلے میں کتنے ایسے بوڑھے لوگ تھے جو انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں آئے, 8 سال 9 سال 10 سال. میں ان سے ملتا تھا, اور ابھی بھی اگر کوئی ایسا آدمی مجھے مل جائے جو 80 90 85 سال کا ہو, میں اس سے یہ بات پوچھتا ہوں, وہ مجھے بتاتے ہیں کہ مسلمان عورت کا گھر سے باہر راستے میں نظر ہی نہیں آتی تھی, نظر نہیں آتی. عورت کو اگر قریب میں جانا ہوتا تھا تو ایک پالکی سی ہوتی تھی, پالکی ڈولی جس کو کہتے ہیں, یہ شاہی سپاری نہیں, اس پہ بنی ہوئی ہوتی ہے پالکی سی. اس میں وہ گھر کے باہر ایک کمرہ ہوتا تھا, عورت آ کے اس میں بیٹھتی تھی, 4 آدمی آ کے اس کو باقاعدہ ان کو تنخواہ پیسے دیے جاتے تھے, وہ عورت کو اٹھا کے لے جاتے تھے. اور اگر دور جانا ہوتا تھا تو بیل گاڑیوں کا سفر ہوتا تھا, تانگے کا سفر ہوتا تھا, وہ تانگا بند ہوتا تھا, اس میں چادر ڈال دیتے تاکہ عورت کسی کو نظر نہیں آئے. اور انہوں نے کہا اگر پڑوس میں بھی ماں کو جانا ہوتا تھا تو ہم بچے دونوں طرف سے کھڑے ہو کے چادریں تان کے وہ چادروں کے اندر سے جاتی تھی. عورت کو تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا, کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس گھر میں کتنی بچی ہے, عورت ہے کہ نہیں. جوان جس دن شادی ہوتی تھی مسجد میں تو پتہ چلتا تھا کہ اس گھر میں کوئی بچی ہے. یہ حال ہے مسلمانوں کا, اتنا پردہ تھا کہ ہندو بھی اگر کہیں پڑوسی ہندو ہے اور وہ کہیں سفر پہ جا رہا ہے تو وہ اپنی بچی کسی ہندو کے گھر پہ نہیں چھوڑتا تھا کہ جو مسلمان کے گھر پہ چھوڑ دو, ہماری بچی کو کوئی میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان لوگ تو ایسے تھے, اس کا تصور نہیں تھا کہ عورت دودھ کی دکان پہ کھڑی ہوئی ہے, دودھ خرید رہی ہے, گوشت خرید رہی ہے. آپ پوچھیں گے, اس کا تصور نہیں. باطن نے بہت محنت کی, ہمارے اندر سے حیا کو ختم کیا, پردے کو ختم کیا, دین کو ختم کیا. جب عورت سے حیا ختم ہو گئی, دین ختم ہو گیا, پردہ ختم ہو گیا, وہ اللہ اس کے رسول کی نہیں مانتی ہے, وہ ماں باپ کی کیا مانے گی, وہ شوہر کی بات کیا مانے گی, اس کا تصور نہیں. کپڑے عورت خود سیتی تھی گھر پہ, اور آستینوں والے, اور وہ جو ہے نا شلوار اور لمبا کرتا لمبا. اب آپ بازار چلے جائیں, بازاروں میں لڑکیوں کے کپڑے کیسے مل رہے ہیں کہ اس میں آستین نہیں, آستین نہیں, بغیر آستینوں. اور چھوٹی بچیوں کو اسکول بھیجتے تو ان کو تو شلوار بھی نہیں پہناتے, وہ جرابے سے پہنا دیتے. بچپن سے ان کی حیا کو ختم کر دیا, تو اب آگے اس بچی سے جا کے آپ کیا توقع کریں گے؟ اور مسلمان کو ہوش نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کی نافرمانی جس گھر میں ہوگی اس گھر میں بے چینی بے قراری ہوگی. اللہ کی نافرمانی جس گھر میں ہوگی اس گھر میں بے چینی و بے قراری. اللہ کی نافرمانی جس دکان میں ہوگی اس دکان میں بے چینی بے قراری ہوگی. جس محلے میں ہوگی اس میں بے چینی اور بے قراری. اللہ کے بڑے بڑے حکم. اب مسلمان بینک میں کام کر رہے ہیں اور وہ خوش ہے, مطمئن ہے, میں تو بینک میں لگا ہوا ہوں, سود آ رہا ہے, سود کا مال ہے, رشوت کا مال ہے, حلال ہے حرام ہے, اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں, پیسے آنے چاہیے, پیسے آنے چاہیے. ایک آدمی میرے سے ملا, اس نے بتایا کہ ایک دوست تھا ان کا, اس نے بینک کی نوکری چھوڑ. کہا کیسے؟ کہا ایسے چھوڑی کہ اس کو کوئی کلفٹن وغیرہ میں کوئی مکان کی ضرورت تھی, وہ بینک میں جاب کرتا تھا, تو وہ گیا ایک فلیٹ والے کے پاس, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ کرائے کے لیے خالی. تو اس چوکیدار سے کہا کہ جی مجھے فلیٹ چاہیے, اور اس نے کہا آپ کیا کام کرتے ہوں؟ جلدی سے بتایا, میں بینک میں بڑے عہدے پر ہوں. تو بینک والے تو کرایہ بھی دیتے ہیں, اس لیے مجھے کرایہ ملے گا آپ کو. اس نے کہا کہ میں آپ کو اس گھر میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. کیوں؟ تو میرے مالک نے منع کیا ہے کہ جس کی کمائی حرام ہو, جس کی کمائی حرام ہو اس کو ہمارے گھر میں اس کو فلیٹ ہم نے کرائے پہ نہیں دیں. کہتے ہیں کہ اس کی اس بات پر اتنا میرے دل پہ اثر ہوا
کہ آج سود کی وجہ سے دنیا کے ایک مکان کا مالک مجھے اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے رہا، تو جنت کا مالک کیسے مجھے جنت پہ جانے کی اجازت دے؟ اللہ، آج اس دنیا میں دنیا کے مکان کا مالک سود کی وجہ سے، بینک کی نوکری کی وجہ سے مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا، تو جنت کا مالک کیسے مجھے جنت میں جانے کی اجازت دے گا اگر میری کمائی حرام ہے تو میں نے توبہ چھوڑ دی، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دی۔ تو گناہ آدمی کر رہا ہے اور اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور پریشانیاں اسی وجہ سے آتی ہیں اور کسی کی وجہ سے نہیں۔ تو دو بڑے گناہ، ایک گناہ تو خود آدمی گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے صبح سے شام تک۔ آنکھ کا گناہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے فوراً دل بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے۔ آنکھ کے گناہ سے دل بے قرار ہوگا، بے چین ہوگا، دل پریشان ہوگا اگر آنکھ گناہ کرے۔ ساتھی کہتے ہیں نا جی ذکر میں دل نہیں لگتا، اور دل نہیں چاہتا ذکر کرنے کو، تلاوت کرنے کو، نماز پڑھنے کو۔ آنکھ محفوظ نہیں ہے، اگر آنکھ محفوظ ہوگی دل محفوظ ہوگا، دل کی حفاظت ہوگی تو وہ لگے، اس کو اللہ تعالیٰ نماز کی لذت دے۔ اور یہ آنکھ کا گناہ بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے، جتنی بھی بے حیائیاں ہیں یہ آنکھ کے گناہ سے ہوتی۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گناہ، آنکھ کے گناہ کا اور بے حیائی کا ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں تو ان کے اندر حیا آئے، وہ حیا والے بنے، اور آنکھ بہکے گی تو بے حیائی ہے۔ اور یہ حکم اللہ نے قرآن کریم میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے اس حکم کو دوبارہ ذکر کیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اگر عورت اپنی حیا کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، پاک دامنی کو، تو اپنی نگاہوں کو پاک رکھے۔ آنکھ پاک ہوگی تو بے حیائی سے پاک ہو، ورنہ بے حیائی سے نہیں بچ سکتی۔ اب یہ موبائل کا گناہ، پہلے زمانے میں تو اول تو یہ ہوتا تھا کہ عورت باہر ہی نہیں جاتی تھی، اب تو عورت کو ہر جگہ ساتھ کر دیا، اسپتالوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، کوچنگ سینٹروں پہ، سڑکوں میں، ان کو اتنا باہر نکالا کہ وہ کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا کہ یہ کوئی گناہ ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا۔ تو جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو پھر پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں آئیں، اور پھر جو کچھ کسر تھی اس موبائل نے پوری کر دی۔ اور گھر بیٹھ کے اب ایک لڑکی ہے، اس کے پرس میں موبائل رکھا ہے، اور پرس میں گناہ ہے، اس نے ہاتھ اٹھایا پرس میں اور ہاتھ بٹن دبایا، گناہ شروع ہو گیا۔ لڑکے کی جیب میں موبائل پڑا ہوا ہے اور ماں باپ ادھر اس ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ اس طرف دیکھ رہے ہیں، یہ ادھر گناہ کر رہے ہیں۔ تو آنکھ گناہوں سے محفوظ نہیں ہوگی تو اس کا دل بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا، دل پریشان ہوگا۔ یہ گناہ ایسی چیز۔ اب اس کے لیے لوگ کہتے ہیں جی گناہ سے بچنے کا کوئی وظیفہ، گناہ سے بچنے کا وظیفہ کوئی نہیں، گناہ کرنے کا وظیفہ کیا ہے؟ کوئی وظیفہ تھوڑی ہے، وہ گناہ تو دل کے اندر چاہت پیدا ہوئی، گناہ کر لیا۔ ایسے ہی گناہ انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے اور اپنے اختیار سے گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ گناہ کرے یا چھوڑ دے، اس کو اختیار ہے۔ اب یہ جو گناہ کر رہا ہے یہ اللہ کی محبت کی کمی ہے، دل اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ ساری بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ جتنی بے چینی، بے قراری، پریشانیاں ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے ہیں، اور گناہ اس وجہ سے ہے کہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہے، اور دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ یہ کیسے آئے گی؟ جب انسان اللہ والوں کے پاس بیٹھے، اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اللہ کا ذکر کرے گا، جتنا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ ایک تو نا زبان سے سبحان اللہ اور آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے،
ہاں تسبیح ہاتھ میں اور موبائل بھی دیکھ رہے ہیں، تو پھر تو اس ذکر سے ہو سکتا ہے کہ ثواب مل جائے، لیکن اس ذکر سے دل نہیں بدلے گا۔ دل تو اس ذکر سے بدلے گا جس کو ذکر میں اللہ کا دھیان نہیں ہے، تو اس کو ذکر کے باہر اللہ کا دھیان کیسے آ سکتا؟ تو اس کے لیے اس دل میں اللہ کی محبت آ جائے اور یہ دل اللہ کا ہو جائے۔ اگر سب سے بڑا عمل اس سرزمین میں، اس زمین میں، آسمان کے نیچے سب سے بڑا عمل کیا ہے کہ دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا، اور اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو اللہ کا تعلق کہتے ہیں، اسی کو نسبت کہتے ہیں، اسی کو قلب کا نور کہتے ہیں، کہ دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دے دی تو یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی دولت کیا ہے کہ دل میں اللہ، اور دنیا کا پرسکون انسان ہوگا، اس کے پاس ایسا سکون ہوگا جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، تو حجاج بن یوسف ان سے ناراض ہو گئے، ان کو بلایا، ان سے کوئی بات کی تو انہوں نے نہیں مانی کہ میں تو اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ سامنے پنجرے ہیں، پنجرے میں نے بند کرو اور 2 بھوکے شیر لا کے ان پہ چھوڑ۔ 2 بھوکے شیر آئے اور وہ پنجرے میں بند ہیں، انہوں نے آ کے شیروں نے ان کو سونگا، چھوڑ دیا، ادھر جا کے بیٹھ گئے، ادھر جا کے بیٹھ گئے۔ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، پھر اللہ بھی اس کے ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے ہو جاتا ہے۔ دل میں اللہ ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، تو یہ اللہ کی محبت اس کو کسی کام سے نہیں روک سکتی۔ ہمارے مشائخ میں حضرت مولانا تاج محمود امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ، امروٹ شریف یہ شکارپور کے قریب ہے، لاڑکانے سے ذرا پہلے آتا ہے۔ انگریزوں کا زمانہ تھا اور وہاں حضرت اسٹیشن جاتے تھے، ریلوے، اس زمانے میں ریل چلتی تھی، ریل کی پٹری، اسٹیشن قریب تھا، تو بیچ میں ذرا سفر تھا، تو حضرت نے ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی، بہت چھوٹی سی، جس میں 2 3 4 آدمی نماز پڑھ سکتے۔ حضرت وہاں بیٹھتے، نماز پڑھتے، پھر اسٹیشن چلے جاتے۔ تو انگریزوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم یہاں سے نہر کھودیں گے، اور مسجد بیچ میں آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ مسجد کو گرا دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی تھوڑا سا آگے پیچھے سے کر لو، کہا نہیں اس کو گرائیں گے۔ کہا یہ نہیں گرا سکتے، ہم کیوں نہیں گرا سکتے؟ حضرت آگے اس میں بیٹھ گئے اور ذکر شروع کر دیا، اللہ 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 اللہ۔ وہ بلڈوزر لے کر آئے اور اس کی بلیڈ کو لگایا مسجد پہ، بلڈوزر ٹوٹ گیا، وہ اس کی بلیڈ ٹوٹ گئی۔ دوسری جو ہے وہ بلڈوزر وہ دوسرا لے کر آئے، اس کی بھی بلیڈ ٹوٹ گئی۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ حضرت نے ان سے کہا کہ تم میرے خانقاہ آ جاؤ، خانقاہ لے آئے۔ وہ انگریز ساتھ آ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ جو خانقاہ کا گودام ہے، اس میں دیکھو کیا ہے۔ وہ دیکھا کہ پیاز پڑی ہوئی ہے، پیاز جیسے لوگ سکھانے کے لیے رکھتے ہیں، ایک پیاز لے کر آؤ۔ وہ پیاز لے کر آیا تو حضرت نے پیاز ایسے ہاتھ پہ رکھا، اللہ، جیسے اللہ کہا پیاز کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایسی اللہ، بس ایسے کہا پیاز کے 2 ٹکڑے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ کا نام لوں گا تو تم اور تمہارے ساتھی اور جتنے پیچھے تمہارے سب کی گردنیں کٹ جائیں گی۔ وہ پکڑ لیا، یہ تو اگر اللہ کا نام لیں گے تو ہم تو سب گئے، مر گئے۔ کہ ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، تو جو اللہ کا نام لے گا اللہ اس کی لاج رکھے گا، اللہ اس کی لاج رکھے گا۔ تو کچھ بھی اللہ کو دے، اللہ سے محبت کرے، اللہ سے پیار ایسے ہی پیدا ہوگا، تنہائی میں بیٹھ کر اس اللہ کو اپنے دل میں بسائے، ہر ایک وقت نکالے جس وقت میں بندہ ہو، اللہ ہو، اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، ذکر کریں، ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود شریف، استغفار۔ ہمارے ہر گھر کا ہر فرد، ہم پوچھیں، آج جا کے پوچھیں کہ بھئی اپنی بیوی سے، والدہ سے، بہنوں سے کہ آج آپ نے کتنا قرآن شریف پڑھا ہے اور تسبیحات کتنی پوری کی، اور گھر میں تعلیم کرائی کہ نہیں کرائی۔
جب گھر میں تعلیم نہیں ہوگی، ذکر نہیں ہوگا، اس گھر میں دعوت، ایمان کی دعوت نہیں چلے گی، تو اس گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اللہ کا کوئی حکم نہ مٹے ہمارے گھر میں، ہماری زندگی میں، پھر اللہ تعالیٰ ان برکتوں سے نوازیں گے، ایسی رحمتوں سے نوازیں گے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے خزانوں میں تو سب کچھ ہے، اس کے خزانے تو بھرے پڑے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ تو دینا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو۔ اللہ کے خزانوں میں سکون ہے، اطمینان ہے، بس اللہ سے اللہ کی محبت مانگے کہ اللہ اس دل کو اپنی محبت سے بھر دے، اللہ اس دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ جس دن اللہ کی محبت آ جائے گی، اللہ کی نافرمانی مشکل ہو جائے گی، آنکھ سے گناہ مشکل ہو جائے گا، سود رشوت لینا مشکل ہو جائے گا، غیبت کرنی مشکل ہو جائے گی، اور گناہ کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ کوئی اللہ کا حکم توڑے گا تو دل میں بے چینی اور بے قراری ہوگی، بے چینی اور بے قراری ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارا اجتماع بھی بہت قریب آ گیا ہے۔ اجتماع کے لیے ہم سب کوشش کریں، روزے رکھ لیں، پیر جمعرات کا روزہ رکھیں سب ساتھی، اس نیت سے کہ یا اللہ اجتماع کی حفاظت فرما، اس کو سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ہم ایک روزہ رکھیں گے اور پورے اجتماع کا ثواب ہمیں ملے گا، اس کی نمازوں کا، اجتماع سے 7 مہینے سال کی جماعتیں نکلیں گی اللہ کے راستے میں، سب کا ہمیں ثواب ملے گا۔ سب اپنے گھر میں بچوں سے، خواتین سے روزے رکھوائیں، روزانہ نہیں، پیر جمعرات کا روزہ رکھوائیں، سب نفلیں پڑھیں، دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہر شر سے اللہ پاک حفاظت فرمائے، اللہ مدد فرمائے۔ تبلیغ کا کام تو دعاؤں سے چلتا۔ ایک جماعت آئی حاجی صاحب کے پاس، حضرت ویزا نہیں ملا، فرمایا بھائی ہم تو چاہتے ہیں ایسے لوگ کہ جو نماز پڑھ کر اپنے مسئلے حل کریں، ہم تو ایسے لوگ چاہتے ہیں دعا کر کے اپنے مسئلے حل کریں۔ ہمارے ایک بھائی عبد الرحمان صاحب تھے ذوق والے، مجھے تو ان کا میں جانتا تھا لیکن اس بات کا پتہ نہیں تھا، ان کے بیٹے میرے سے ملے کہ میرے والد صاحب نے 27 سال روزے رکھے، 27 سال روزے رکھے اور روزے کی حالت میں انتقال ہوا، روزے ہی تھا انتقال ہوا۔ فرانس کا ویزا چاہیے تھا تو یہ چلے گئے وہاں ایمبیسی میں، وہ ایمبیسی والوں نے کہا ویزا نہیں ملے گا، آپ لوگوں کو جائیں۔ انہوں نے وہیں پہ وہ جو گیٹ تھا اسلام آباد میں ایمبیسی کا، اس کے باہر چمن تھا، اس میں 2 رکعت نفل پڑی اور دعا مانگی۔ تو اندر سے وہ تو کیمروں میں دیکھ رہے تھے، ان کا اس آدمی کو بلا اور اس کو کیا چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت ہے، ہمیں ویزا چاہیے، کہ لاؤ پاسپورٹ۔ جو مرکز آئے تو مرکز والوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، انہوں نے کیسے آپ سے پاسپورٹ لے لیا؟ نہیں ہم سے لے لیے، 2-4 روز کے بعد وہ ویزا لگا کے آئے۔ نماز کی طاقت ہے، دعا کی طاقت ہے، ہمارا تبلیغ کا کام دعاؤں سے چلتا ہے، نمازوں سے چلے گا، اللہ سے مانگنے سے چلے گا۔ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے اور ایسی محنت کریں کہ ہر مسلمان ہمارے محلوں میں سب نمازی بن جائے، دین پہ چلنے والے بن جائے، اللہ کی اطاعت پہ آ جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔